ورسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العظيم بلکہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، اونچی آواز میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین. بعد الحمد والصلاة واجب الاحترام عالی قدر علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت بانیان محفل عظیم محفل پیر طریقت رابر شریعت پیر محمد اقبال حمدمی صاحب نامت برکت تمام قدسیہ رئیس المناظرین امام المناظرین رئیس المحققین مخدوم اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت محدث جلیل زاہدی وقت اہل سنت کے ماتھے کا جھومر اہل سنت کا فخر پیر طریقت رابر شریعت علامہ مولانا مفتی پیر محمد انوار حنفی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شیعہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر خالد حسین دامت برکاتہ العالیہ حافظ القاری عاشق رسول علامہ مولانا عطا المصطفیٰ صاحب دیگر سامعین و ناظرین اللہ میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. مجھ سے قبل اہل سنت کے عظیم نامور عالم دین پیر طریقت علامہ شاہ حسین دامت برکاتہ قدسیہ اپنے خطاب الابواب سے دلوں کو مستفیض فرما رہے ہیں. چند معروضات لے کر بندہ نجیز بھی حاضر ہے. انشاءاللہ 12:45 بجے تک حاضر چلے گی. اگر آپ نے توجہ کے ساتھ نہ سنا تو پھر 1:45 کی بجائے 1:45 بھی ہو سکتا. تو اگر محبت سے سنیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1:45 بجے سلام پڑھیں گے.
زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں اور یہ آپ کی محبت ہے اللہ رسول کے ساتھ۔ کون کسی کے لیے بیٹھتا ہے؟ یہ تو آقا علیہ السلام کے پیار نے آپ کو دکھایا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا۔ اہل سنت و جماعت، اس کا سادہ ترجمہ ہے سنی۔ اور اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ہمیں پیدا ہی سنیوں کے گھر میں کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں سنی بنایا، سنیوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم سنی ہیں کیوں؟ سنی کہتے کسی سنی کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ میں آپ کو زیادہ کم نہیں کرتا، لیکن 2-4 مرتبہ تو میرا حق بنتا ہے۔ ایک بار ایڈا اچھی آنکھوں کے نوری کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ جڑا سنی نام ہے نا، لوگاں نے آلے نام آپ رکھے ہیں، موسم دے اعتبار نال، زمانے دے اعتبار نال، ریلٹیز دے اعتبار نال، وقت دے اعتبار نال، اور وقتاً فوقتاً لوگ اپنے نام بدلتے رہے، اج بھی بدل رہے نے۔ ساڈا نام شروع تو ہی اہل سنت و جماعت، اور یہ نام اہل سنت و جماعت، یہ نام نہ 12ویں صدی کی ایجاد، نہ 10ویں صدی کی ایجاد، نہ 8ویں صدی کی ایجاد، نہ 30ویں صدی کی ایجاد، نہ 2ری صدی کی ایجاد، نہ 1لی صدی کی ایجاد۔ قرآن کی آیت کے ضمن اے نام توجہ، قرآن کی آیت کے ضمن اندر اے نام کملی والے نے آپ عطا فرمائے۔ فیضان مصطفیٰ اہل سنت۔ اے نام قرآن کی آیت کے ضمن نبی پاک نے آپ عطا فرمایا ہے، کہ جنہ کا نام حضور نے آپ رکھیا ہوئے۔ ہولی کہو کہ تو ہم نظر نہ لگ جائے، اور اچھی گل ہو مینوں کن تے ہاتھ رکھنا بھی آتا ہے، سبحان اللہ، تو میں پھٹی بھجی طرز بھی آتی ہے، میں لوائی کرا تو شیر بھی میں بڑے آتے ہیں، لیکن عقیدہ اہل سنت کا نوکرہ تے بیان کرنا ہے تے توجہ کرو جائے۔ قرآن کی آیت میں ضمن اے نام کملی والے نے آپ عطا فرمایا، اے حضور نے آپ نام رکھیا ہے، کملی والے نے آپ نام رکھیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا داتا علی حجویری نے رکھیا ہے، میں نہیں کہہ رہا شیخ الاسلام بابا فرید الدین نے رکھیا ہے، مجدد الفیصانی نے رکھیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی بابے نے رکھیا ہے، میں یہ کہہ رہا نبیہ میں امام نے نام رکھیا ہے۔ کیا بات، ادھر بھی آواز آ جائے سبحان اللہ، ادھر بھی آ جائے، چلو ماشاءاللہ۔
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے نام نبی پاک نے آپ رکھیا ہے، آپ رکھیا ہے، آپ رکھیا ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ چہرے نورانی ہوں گے، سونے ہوں گے، چمکتے ہوں گے، حسن و جمال والے ہوں گے، نور والے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہی والے ہوں گے، سیاہی والے ہوں گے، سیاہی والے ہوں گے، کالے ہوں گے، کچھ چہرے سونے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ ابن کثیر نے بھی نقل کی دیئے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مدنی بھی نقل کی دیئے، دیگر بے شمار تفاسیر موجود ہے۔ اس آیت کے تحت ایدی تفسیر مرفوعاً بھی ہے، موقوفاً بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر صحابی اس نو مرفوع بیان کر دے لے، عبداللہ بن عباس صحابی انو موقوف بیان کر دے لے۔ پوچھیا گیا یا رسول اللہ جنہ دے چہرے نور دے چمک دے ہوں گے او کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وجود ہو اہل سنت والجماعت، جنہ دے چہرے نور دے چمک دے ہوں گے انہاں دا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناراض نہیں ہونا تو اٹھ سبحان اللہ نام دل وچ ٹھنڈ نہیں پئی گئی، تھکے بیٹھے دب کے آکھو دب جی میری گل ماٹھی ہوئے تو پھر تسی سبحان اللہ نہیں پیا تے جے گل ہوئے پکی پیڑی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اصحابی نبی، فیضان اعلی حضرت۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلو فی النار الا واحدہ، سارے جہنم نو جان گے کہ جنتی ہوئے گا۔ اس حدیث نو حجت الاسلام، اصلی حجت الاسلام جی گل اصلی حجت الاسلام تے اصلی شیخ الاسلام سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب احکام علوم شریف اندر حدیث انج بیان کرتے رہے، ایدی تخریج اندر حافظ ابن حجر اسقلانی دے استاد الحدیث امام زین الدین عراقی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم دی تخریج کر دیا ہویا اس حدیث نو جید کہندے رہے، ایدی سند عمدہ کے کھری کہندے رہے۔ میرے نبی نے فرمایا 73 فرقے سارے جہنم نو جان گے، ایک جنت نو جائے گا۔ صحابہ کے یا رسول اللہ اور ایک کیڑا جنت نو جائے گا؟ حضور نے فرمایا اہل سنت والجماعت۔ کیا بات، ساڈا نام نے آپ رکھے ہے، سبحان اللہ۔ سانو کوئی نام وٹان دی ضرورت نہیں۔ آباد نہ لکھتے ہیں اصلی اہل سنت، میں کہ اصلی ہوندے تے لکھن دی لوڑ ہی کیڑی ہے؟ کیا بات، اعلیٰ۔ کبھی پھول نو بھی دسن دی لوڑ پئی ہے کہ میں پھول ہوں؟ کیا بات، کیا بات۔ خوشبو نو بھی کبھی دسن دی لوڑ پئی ہے کہ میں خوشبو ہوں؟ اچھی کہنا ہو الحمدللہ اللہ نے سانو سنی بنایا۔ بولو اسی اللہ نے سانو دب کے بولو اللہ نے سانو اچھا جی تو سنی ہونا کون ہے؟ سنی دی تعریف کری۔ سبحان اللہ۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو بڑے شیطان بیٹھے نے سوشل میڈیا کے شکلہ بٹا کے کوئی شیطان آل رسول نے بغاوت کر رہا ہے، یزید
حمایت وچ بول رہا ہے، کوئی صحابہ دی گستاخی کر رہا ہے۔ سنی دا مطلب ہے اہل سنت دے عقائد کی کتاب شرح عقائد، نبراس او دی شرح عقائد، اہل سنت دی اتھینٹک کتاب عقیدہ دی شرح عقائد، لا نذکر الصحابہ الا بخیر۔ سیاسی سنی ہوتا ہے جدا عقیدہ آیا ہے کہ میں جدوں بھی کسی صحابی دا ذکر کرنا ہے کہ بڑے پیار تے بڑی محبت نال ذکر کرنا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، میرا پیغام بصورت عرض دل تے نقش کر لو۔ شخصیات بعد وچ دیکھیا کرو، عقیدہ پہلے دیکھیا کرو۔ کوئی حجت الاسلام پڑھے، کوئی شیخ الاسلام پڑھے، مفتی ہوئے، قاضی ہوئے، پیر ہوئے، شیخ المشائخ ہوئے، اپنے آپ کو جو مرضی کہلاتا ہے، اگر وہ دی حمایت رافضیہ نہ لوے اور رافضی ہے، اگر وہ دی حمایت خارجیہ نہ لوے اور خارجی ہے، سنی وہ ہے جدا عقیدہ سنیا والا ہے۔ سبحان اللہ، حق علماء اہل سنت۔ شخصیتہ بے کے مروب نہ ہوا کرو، ایدے مرید بڑے نے آستانہ بڑا بڑا ہے، گدی بڑی بڑی ہے، پاوے کسے سے عقیدہ گستاخ ہو، کسے سے عقیدہ رسول دا بیادب ہے، یزید دی حمایت کرنا لا ہے بعد اللہ۔ یاد رکھیا کرو، عالم فاضل مفتی پیر قاضی ہے، تبے میں سنی ہوں، میرا باپ بھی سنی سی، میرا دادا بھی سنی سی، لیکن او دا اپنا عقیدہ آیا ہے۔ اور لوگا چھتبے کہ جو آدمی حضور سیدنا مولا علی شیر خدا نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نو افضل مننے، او سنی رہتا ہے، سنیاں تو خارج نہیں ہوتا۔ ایسے پیر نو ٹھوکر مارا، انہوں کہا تو رافضی ہے، تیرے اندر رافضیت جراثیم نے، اگر تو سنی ہوتا تیرا اے عقیدہ ہوتا، افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تاجدار صداقت۔ میں نعرہ نہیں پسند آیا، نعرہ ہوئے پتہ لگے حسینی بیٹھے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اصحابی نبی جنتی جنتی۔ اور یاد رکھو میرے سنی نوجوانوں، کتنی بڑی گدی دا سجادہ نشین ہوئے، او دے لکھا مرید ہو، اپنے آپ نو حجت الاسلام کہلائے، اپنے آپ نو شیخ المشائخ کہلائے، دوجیاں دی حمایت کرے، دوجیاں دی حمایت کرے، سنیاں نو نقصان پہنچائے، او سنی نہیں، سنی نو ہے جدا عقیدہ امام احمد رضا دے نال ملتا ہے۔ شخصیتہ نہ بیٹھے یہ دیکھا کرو یہ عقیدہ کرو۔ سنی دا مطلب ہے کہ کسے سے عقیدہ گستاخ نہیں۔ کہہ لو شاءاللہ مدینے جاؤ۔ سنی دا مطلب ہے آل رسول میں جو
کسی دا بے ادب نہیں. سنی دا مطلب ہے صحاب رسول دا بھی نوکر ہے, آل رسول دا بھی غلام ہے, امہات المومنین دا بھی نوکر ہے, نبی کی ازواج مطہرات دا بھی نوکر ہے, اولیاء اللہ دا بھی نوکر ہے. سنی دا مطلب ہے کہ جو اللہ تے اللہ دے رسول دے پیارے جتنے بھی نے انہاں سارے نال پیار کرنے والا. مروب نہ کرو شخصیت گمراہی لے لے شخصیت بعد وچ عقیدہ پہلے. سبحان اللہ. یاد رکھنا جس سجادہ نشین مفتی قاضی پیر مولوی حجت الاسلام شیخ الاسلام رافضیت خارجیت جراثیم نہیں ہوگے. میں تو کسوٹی کا یاد دسن لگیا وہ کبھی بھی امام احمد رضا کے خلاف نہیں بولتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نہیں والا حضرت کسی کو مقلد امام احمد رضا نے سمجھو بچ کوئی بیماری ہے, کوئی بیماری جیڑا آلہ حضرت نے ٹیکہ لایا ہے آج تک درد ہوتی. کیا بات ہے. احسان رضا. سبحان اللہ. حضرت نے اشارہ فرمایا میں تعمیل کر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ سے پار. اچھی کہلو سبحان اللہ. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ رضا کے نیزے نہیں آتا تو پھر میں ترجمہ سلطان صاحب کی زبان کر لوں. حضرت سلطان العارفین حق بہو سرکار رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ گل سمجھائی. آپ فرماتے ہیں بھئی نال کو سنگی نال کو سنگی سمجھنا کری پھولنو لا جن لائے
صحابی کا بھی گستاخ نہ ہو. حضور نے ہر صحابی نال پیار کرنے والا ہے. حضور نے سلام کی آل نال پیار کرنے والا ہے, اصحاب نال پیار کرنے والا ہے. حضور کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا نوکر ہے, انہوں نے واجب التکریم سمجھتا ہے. اولیاء کرام صالحین کے اوپر احترام کرنے والا نہ ہے, اولیاء اللہ نال پیار کرنے والا ہے. سنی آخدے نے جڑا آل دا گستاخ ہے یا صحابہ رسول دا گستاخ ہے یا حضور دی ازواج مطہرات وچوں کسے ایک دا بھی گستاخ ہے, وہ سنی نہیں ہو سکتا, وہ رافضی ہے یا خارجی ہے. سنی نہیں, سنی ہوئے جڑا اللہ دے رسول دے سارے پیاریاں نال پیار کرنے والا ہوئے. اس معیار کو پلے بن لو. پیر نو عشق کرنے ہیں رب رسول کا راہ بخایا تے جے ہوئی بندہ کینا جائے عقیدہ ہی سنیا سے کھڑا جائے. پیر کہتا ہے انہوں یاد رکھیا کرو رب سلجلال دی قسمیں پوری کائنات دے اندر سنیا ایک واحد تیرا مقدس منور پاک عقیدہ ہے جنا اللہ دے قرآن دے مطابق ہے, سونے محمد دے فرمان دے مطابق ہے. سبحان اللہ. وہ عقیدہ ہی کیا جنا قرآن جو حدیث جو لبو بھی تے نہ لبے. میرے عقیدے کے کوئی بندہ انگلی اٹھائے اے عقیدہ قرآن حدیث جو بخا نہ بخا سکے چھڑ دے. اچھی بولو, اب کے بولو. ساڈا میرا اولائی انہاں لوگاں دے نال رہندا ہے جڑے حضور دے کسے صحابی دے منکر ہو, حضور دے کسے ایک صحابی دا بھی اعتراض کرے. ساڈا تے اولائی دے نال رہندا حضور دی آل تے اعتراض کرے, حضور دی ازواج مطہرات نال اعتراض کرے, حضور دی امت دی اولیاء دی شاناں دا منکر ہوئے. ساڈا تے نالے اسی تے بندے ہی بڑے پیار والے ہیں. اچھی گالو ذرا جدو حضور دے صحاب دی گل آئے اسی پتہ کے دہل کہنے کہ نبی دے صحاب نال پیار حضور نال پیار ہے. آل دی گل آئے کہنے آل نال پیار حضور نال پیار ہے, کیونکہ میرے نبی دا فرمانے علی شان صحیح مسلم مرفوع متصل حدیث کئی حدیث کے کتابات موجود ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جن نے میرے اصحاب نال پیار کیتا ہے وہ میرے پیار کی وجہ نال پیار کیتا ہے, میری وجہ نال پیار کیتا ہے. جن نے میرے اصحاب نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھن کی وجہ نال بغض رکھیا ہے. جس نے میرے اصحاب کو اذا دیتی ہے انہیں مینوں تکلیف دیتی ہے. جن نے میرے اصحاب کو گالی دیتی ہے انہیں مینوں گالی دیتی ہے. جن نے میرے اصحاب نال پیار کیتا ہے انہیں میرے نال پیار کیتا ہے. جن نے میرے نال پیار کیتا ہے فرمایا انہیں رب نال پیار کیتا ہے. اس واسطے سنی دا عقیدہ ہے کہ سارے یار نبی دے عاشقی تے کوئی نہ دسے چار ورگا
پیدا کیتا اینا جیا یار ورگا پر آزم شان صدیق کی درسا ایکو یار ہزار ورگا اے سنیدہ کیدہ سارے جان نبی دے عاشق اور قرآن دی تعین کرتا ہے اللہ قرآن فرماتا ہے فرمایا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى چلو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فتح مکہ تو پہلے جہاد کرنے والے خرچ کرنے والے کا ذکر کیتا فتح تو بعد والے کا ذکر کیتا فرمایا پہلے فتح تو بعد والے جڑے نے وہ پہلے جڑے نے انہاں بعد والے انہاں افضل نے انہاں دی فضیلت نے لیکن رب دا والا پہلے انہاں پچھلے انہاں سارے انہاں پیارے تیرے سارے صحابہ رب کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سونیا تیرے سارے یارانا رب نے جنت کا وعدہ کر لیا اے سنی ہے جڑا ایک صحابی تے اعتراض کرے سنی نہیں آج یاد رکھیا کہ میری گل پیر ہوئے فقیر ہوئے مفتی قاضی ہوئے حضور نے سلام سے کسے ایک صحابی کا بھی منکر ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا سنی ذاتی عقیدہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا یہ سنی دا عقیدہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب میرے مہاجر صحابہ انصار مدینے نواسی صحابہ اللہ ان سارے پہ راضی ہو گیا احسان نے کی دے اندر پنائی دے اندر آمنا نے جنہیں بھی لوگوں نے میرے صحابہ کی پیروی کی تھی میرے صحابہ کی اتباع کی تھی رب صحابہ نے اتنا راضی ہے اللہ فرماتا ہے جنہیں صحابہ کی پیروی کر لوے گا رب یہودے میں بھی راضی ہو گیا تو جڑا کوئی نہیں چونکہ چنانچہ نہیں کیوں رہا سی انہوں کہہ دعا نہیں چونکہ چنانچہ سانو حضور دے فرمان پہ عمل کرنا سنی دا عقیدہ ہے صحاب دے بارے پھر آل دے بارے جدو آل دا ذکر ہے اسی طرح سنی کے اندر اللہ قرآن فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ جنہاں کو پاک آکھے اللہ جنہاں دی طہارت دا اعلان کرے اللہ جنہاں دی پاکیزگی دا اعلان کرے اللہ جنہاں دی محبت دا اعلان کرے اللہ فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
کیا لو سبحان اللہ. انشاءاللہ مدینے جاؤ اسے سال ہی جاؤ. اللہ فرماتا میرے حبیب کہہ دو اعلان کر دیو فرمان میرا ہے سنا دیو حکم میرا پڑھ تجھی دیو حکم میرا ہے سنا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے رب رسول دی کوئی مرضی ہے. رب رسول دی کوئی مرضی ہے. رب رسول دی کو مرضی ہے ایک منشا ہے رب رسول دی. اعلان کر دے میرے پیارے حبیب لا اسألکم علی اجرا میں تبلیغ رسالت میں کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں الا مگر ایک گل دا تو حکم کرنا ہوا میرے آن نال پیار کرے آجے میرے قرابتدار نال پیار کرے آجے میرے قربان نال پیار کرے آجے جنہوں آیا کریمہ نازل ہوئی وہ میرے تفسیرہ ہوں گیا پر ایدی جڑی تفسیر کا بیان کر لگا 1 لکھ حدیث دا حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ در منصور اندر تفسیر کی بنر منظر دے حوالے نال تفسیر کی بنر ابھی حاتم دے حوالے نال 2 اور تفسیر کے حوالے نال ایک روایت بیان کر دے لے عبداللہ بن عباس خیابی عبرت امت ترجمان القرآن راس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر دے لے جدو آیا کریمہ نازل ہوئی حضور نے صحابہ کو تلاوت فرمائی پڑھ کے سنائی جدو صحابہ نے آیت سنی حضور کی بارگاہ جرز کر دے لے یا رسول اللہ منہم یا رسول اللہ ذرا کھول کے بیان کرے آجے وضاحت نہ فرمایا جے وہ قوم نے جنہ بھی محبت اللہ نے ساڑھے سے واجب قرار دی پوچھنا لے کون نے بولو صحابہ پوچھا نبی پاک علیہ السلام پوچھا کس بارے جا رہے ہیں اہل بیت کے بارے اللہ نے آیت نازل کی بھی صحابہ دے دل وچ گل پائی یہ دا مطلب میرے یار کو نہیں پوچھو یہ دا مطلب میرے محبوب کو نہیں پوچھو سبحان اللہ تاکہ آن والیاں نسلہ او جان لیں آن والے لوگ جان لیں کہ نبی دی اصحاب نبی دی آل کو مخالف نہیں سے بغض نہیں رکھتے سے اوکے آپ حضور کو پیار دیا اللہ پوچھنے سے تاکہ لوگ جہلہ دے پیچھے لگ کے ایمان خراب نہ کرے نشیہ کے پیچھے لگ گئے ملنگا کے پیچھے لگ گئے اپنا ایمان ضائع نہ کرے صحابہ پاک کے بارے غلط برابی گنڈا نہ کرے ایمان برباد ہو جائے گا اس لیے فرمایا دل چلتا کی تو پوچھو میرے یار کو لو آد والیاں نسلہ دبا جاؤے آل دیئے شان صحابہ نہ بیان کر دے تے سانو کی تھی پتا نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے حضور نے سلام نے فرمایا علی کیا بات خوش نہ ہوئے اس کو نہیں ہوتا میرے نبی فرمایا علی ایلی نام بھی صحیح کہنا نہیں آتا وہ چھوٹے نو چکی پھر دے تُسی سچے ہو گئے سچا نہیں ہو گئے کہہ لو اسیدہ ذکر علی بغیر وضو کی محبت دی زبان کرنا جائز نہیں سمجھے محبت دی زبان بغیر وضو ذکر علی اسی جائز نہیں سمجھے
چاہتے ہیں علی دا نام آوے تے بندہ باوضو ہونا چاہیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ میرے نبی فرمایا علی ہے. اب کہہ لو اچھی ذرا. فرمایا علی ہے میرا علی ہے و فاطمہ تو وہ بنا ہوگا فی روایت کو ولدا ہوگا. میرے نبی فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جنہ کی محبت لازم ہے؟ حضور نے فرمایا میرا علی ہے میری فاطمہ زہرا ہے. فرمایا میرا حسن ہے میرا حسین ہے. انج کہہ لو حضور نے فرمایا وہ میری آل ہے جن کی محبت اللہ نے لازم کرا. جدو حضور دی آل دی گل آئے جدو حضور دی آل دی گل آئے ذکر مولا علی دی گل آئے جدو ذکر علی دی گل آئے پھر سنی کہتا ہے لیجا ٹھنڈا ہو اسی سارے حیدریوں نہیں تاکہ ٹوٹ جائے نال مل کے پڑھو گے حیدری نے دعوت دی. حیدری نے جنہا علی والے ہو بولے گا جنہا نہیں پڑھ سکتا ہو رخصت جنہا پڑھ سکے ضرور پڑھے. اسی سارے حیدریوں اسی سارے بول بیٹھے اسی سارے حیدریوں تے حیدری رہنا او دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا. نام پڑھ لو نا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. مل کے کہہ لو اسی سارے حیدریوں کوئی زبان بند نہ رہے نعرہ حیدری. اسی سارے حیدریوں تے حیدری رہنا او دم دم ہر ویلے اسا علی 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 کہنا تب کیا کہنا ہے اسا علی علی اسا علی علی کہنا ہے. سبحان اللہ نعرہ کیا خبیث آدمی میرا کہنا سنی ذکر علی نے کیا بات. کیا خبیث ہے میرا کہنا سنی مولا علی. ہم ہی ماننے والے الحمدللہ ان کے ایسی جھوٹیاں روایتاں نہیں پڑھ دے. گلے میں رسی ڈال لی دروازہ جلا دیا. میں کیا کوئی حیا کر تو مولا علی دین کر رہے ہیں. مولا علی نے فرما دے رہے اور سارا عرب ایک پاسے ہوئے میں علی کلا سارے عرب نو سنبھال سکتا اور میرا سارے عرب نو شکست دے سکتا ہے. ایدے کو دو بندے قابو نہیں آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. گلے میں رسی ڈال لی زبردستی بیعت کرائی. تو نے علی شیر خدا کو اس دل بنا کر پیش کیا ہے لیکن ہم سنی ہے. سنی وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ علی اللہ کا شیر ہے. سبحان اللہ. علی رسول اللہ کا میری گل سمجھ گئے؟ الحمدللہ. اس لیے ہم سنی ہیں جس معیار پر بھی پرکھو گے. سنی
چینی خالص سونے کی طرح خالص نظر آئے. اچھا جی منٹ رہ گئے ہیں میرے 15. مجھے حاضر بیٹھے ہو ہم میں ذرا 3-4 عقیدہ پہ 15 منٹ مختصر جی گفتگو کروں گا. کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ. سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ترجمے غلط ہیں, تشریح غلط. جب تک بندہ قرآن دیا تفسیرہ نہیں چھٹے گا, آدھا کڑن مانا نہیں کرے گا, وہ دا کام ہی نہیں چلنا. کام بھی ہوتا چل رہا ہے جدو انہیں صحابہ بھی چھڑ دے, تابعین کو بھی چھڑ دے, مفسرین کو چھڑ دے, محدثین کو چھڑ دے, تے کڑن تو کورو مانا بنا وہ دا کام ہی پھیک چلنا. تے جے وہ رکھے تفسیر ابن عباس کو اگے, جے رکھے تفسیر ابن جریر نو اگے, جی کہہ لو, جے وہ رکھے تفسیر کبیر نو اگے, جے وہ رکھے تفسیر خازن نو اگے, جے وہ رکھے تفسیر مدارک نو اگے, جے رکھے تفسیر معلم التنزیل نو اگے, جے وہ رکھے تفسیر بار المحیط نو اگے, جے وہ رکھے تفسیر ذات المسیر نو اگے, جے وہ رکھے تفسیر جلالین نو اگے, جے رکھے ساوی علل جمل نو اگے, جے انہاں تفسیرہ نو اگے رکھے, انہاں تفسیرہ فرمانا بدل کنہ نو, او دفاع ہو, تیرا ساتھے نال کوئی تعلق نہیں, سانو وہ پڑھے تیرا سنی ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سانو وہ پڑھے تیرا سنی ہوئے. الحمدللہ سنی دا ہر عقیدہ اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہے, نبی دے فرمان نال بھی ثابت ہے. میرا کچھ آپ کو میں ذرا ایک حدیث پاک سناؤں, انجلی پچھلے بھی کچھ ہی بولو. اچھا جی سنتا کہنے لگا جی نبی پاک علیہ السلام فلانی شہر علم فلان شہر علم میں کر چل اپنی گل بند کر, حضور دی حدیث سن, پھر فیصلہ کری کہ کیڑی شاید علم نہیں سی سرکار. توجہ ہے لو جی یہ حدیث پاک مسلم امام احمد ابن ابی شیبہ سنن ترمذی جامع ترمذی ابن اساکر نے تاریخ دمشق بیان کی تھی. ایدیا کئی سندہ نے کہ کئی صحابہ کو مروی ہے. میں انہاں ساری حدیثاں دا لب لباب کے خلاصہ جناب کی خدمت اندر پیش کرتا ہوں. آج میں وضاحت کراں گا کہ کیڑے محدث نے کیڑے لفظ استعمال کیا. توجہ ہے جی کہہ دو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز ویلے اتنی تاخیر نال تشریف لے آئے, صحابہ کہتے ہیں قریب سی تے سورج نکلے, قریب سی سورج نکلے. حضور نے جماعت کرائی, آقا تے پھر آقا نے اور ساڈا بہت بھی لیٹ ہوئے سب نے, ساڈا بہت بھی لیٹ ہوئے. آپ مسیح پہ آئیے نہ آئیے, مولوی چھٹی نہیں دینی تھی تو 2 منٹ بھی لیٹ ہوئے. انج نہ کریا کرو, مولوی دے بھی لوازماتی زندگی میں دیر بھی ہو سکتی ہے. پہلے جی وہ ادھا گھنٹہ پہلے آ جائے, کبھی کسی نے آخیا مولوی جی ادھا گھنٹہ پہلے آ جائے, کبھی کسی نے آخیا 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو کہتے ہیں مولوی ایسے لیٹ ہو گئے. انج نہ کریا کرو, پیار کریا کرو, علماء نال پیار, حضور نال پیار, اس لیے کہ حضور کے جان نشین سچی ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. جماعت تو بعد حضور نے جب سلام پھیرا خیر عمر صحابہ والے کر کے خود فرمایا, پتہ جی میں اتنی تاخیر نال کیوں تشریف فرما, اللہ جانے ہوتا رسول. حضور علیہ السلام نے پچھلی رات میں بیدار ہویا,
جتنی اللہ نے منظور سی میں نماز ادا فرمائی پھر محو استراحت ہو. ایک حدیث دے لفظ میں جدو محو استراحت ہویا پھر میں دیکھیا میرا رب میرے کول تشریف فرما. کہہ لو جی کہہ لو ٹھنڈ پہ جائے خبر آنے والی گل کو نہیں حدیث پکی ہے. کول بیٹھے نے میری گل بھی کہی اسماء الرجال کی قسمت امام دی حیثیت رکھتے ہیں اسماء الرجال اور علم حدیث. اچھی کیا تو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھیا میرا رب میرے کول تشریف فرما ہے جیسا وہ شان دے لائق ہے. ایک حدیث دے لفظ نے رائت ربی عز و جل فی احسن صورت میں آسن بڑی سونی تجلی وچ رب نو ویکھیا. رب دا دیدار کیتا. میرے اللہ نے فرمایا یا محمد اے بار بار حمد کیتے گئے حبیب بار بار تعریف کیتے گئے پیارے حبیب فیما یختص المالین آجا. حبیب دسو فرشتے کس گالے کی باس کرتے تھے. حضور فرماتے نے میں عرض کیتا یا رب انت عالم یا اللہ تو بہتر جان رہے فبادہ قفہو بینا قد فیا. رب نے دونوں ید مبارک میرے کندھیاں پہ رکھے جیسی انہی شان سے لائق نے. ایک حدیث میں لفظ نے فوجدتو بردہ اناملے ہی بینا صدریہ. ایک حدیث میں لفظ نے فوجدتو بردہ بینا صدریہ. میں انہی ٹھنڈک دلے چھپائی انج کہہ لو. حضور فرما دے رہے اللہ نے اپنا ید میرے کندھیاں پہ رکھیا. حضور فرما دے رہے میرا دل ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. میرے دل اندر ٹھنڈ پہ گئی. دور جلتا ہے رب تجلی فرمائے کہ دور جلتا ہے ایک ٹھنڈ پہ ہے. فرما دے پھر کی ہویا انہیں کا حدیث میں لفظ نے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا جامع ترمذی. حضور فرما دے جو کچھ بھی آسمانہ وچے جو کچھ بھی زمین وچے علمتو میں جان لیا جان لیا جان لیا جان لیا جان لیا جان لیا جان لیا. اسی اس لئی سن لیا کہ ساڈا عقیدہ حضور کی سنت سے مطابق ہے. کل شیء وعرفت ہر شے میرے تے روشن ہو گئی. میں ہر شے کو پہچان لیا. تیسری روایت میں لفظ ہے فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. جو کچھ بھی مغرب تو لے کے مشرق تک تے مشرق تو لے کے مغرب تک جو بھی موجود ہے حضور فرماتے ہیں میں سارا کچھ جان لیا. چوتھی حدیث نے لفظ ہے تاریخ ابن عساکر کے اندر تاریخ دمشق کے اندر اسی حدیث میں نبی پاک فرمایا علمنی کل شیء علمنی کل شیء. میرے رب نے مینوں ہر شے دا علم سکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. علمنی کل شیء. میرے رب نے ہر شے دا مینوں سکھا دیتا ہے دے دیتا ہے تعلیم دے دیتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں میں ہر شے کو جان لیا ہر شے میرے تے روشن ہے. جی اسی کہہ لیے حضور سب جان رہے ہیں حضور ہر شے کو جانتے ہیں. یہ غلط گل کیڑی ہے حدیث کے مطابق حضور فرماتے ہیں ہر شے میرے تے روشن ہے.
اسی بھی کہنے رب دی بادشاہی اندر رب نے اپنی بادشاہی اندر کوئی شے ایسی پیدا ہی نہیں کی تھی جدا علم اپنے محبوب کو عطا نہ فرمایا ہو. الحمدللہ اسی سنیاں ساڈا ہر عقیدہ نبی پاک دی حدیث کے مطابق عقیدہ نہ منن دے بارے بڑے اجے 3 منٹ باقی 3 منٹ اجے باقی نے حضرت نے فرمایا سی 7:15 15 منٹ میں تخفیف کی تھی تھوڑا لحاظ کر دیا کہ تسی تھکے ہوئے تے 3 منٹ میرے علی باقی نے کچھ آپ کو سبحان اللہ یہ نہیں کلیجے سے ٹھنڈ پہ آ جائے کچھ آپ کو سبحان اللہ. چلو آقا امام محمد رضا تاجدار بریلی کی زبان سے گل کر کے واضح اختتام پذیر میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا تاجدار بریلی 1000 کتاب دے مصنف امام محمد رضا اصلی حجت الاسلام ہے اصلی شیخ الاسلام امام محمد رضا تاجدار بریلی سنی دے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرما دینے سنو او لوگو کائنات والو سنو ساڈا عقیدہ آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. آخری شعر مل کے پڑھ لو کریں آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب. میں پڑھانا ہے تو انہوں زبردستی پڑھانا ہے ہو سکتا ہے یار تیرے پڑھنا میرا بھی پڑھنا قبول ہو جائے میں نے کیا خبر جنہا تو تمام کیتا ہے کیا خبر جا کے بستر میں لیٹی ہے ادھر نیند آ جائے ادھر سرکار کا دیدار ہو جائے مل کے کہہ لو ذرا آل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور آل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بہنوں توانوں آل سنت کے عقیدے ہوئے زندہ رکھے اس عقیدے کے بارے اس عقیدے کے اٹھائے اس عقیدے کے مضبوط رہا کرو ادھر ادھر کی گلاں سن کے کوئی دل وچ وسوسہ پائے پریشان نہ ہویا کرو ادھر ادھر کی گلاں سن کے اپنے عقیدے اندر تزلزل نہ آن دیتا کرو عقیدے دے پکے رہو تن 100% نالوں زیادہ یقین ہونا چاہیے ہے کہ میرا ہر عقیدہ سنی دا ہر عقیدہ قرآن دے مطابق ہے تے نبی پاک کی حدیث دے اللہ میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.